بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، بہت سے دوست یہ پوچھتے بھی ہیں اور اکثر کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ والدین دنیا سے چلے گئے تو اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انہیں خواب میں دیکھ سکیں، ان سے خواب میں ملاقات کر سکیں۔ ایسے دوست احباب، رشتہ دار، ان کے متعلق یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں کبھی خواب میں مل جائیں، ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کر رہا ہوں، جو عمل حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک عورت کو بتایا تھا۔ جب وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، میں اس سے خواب میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں یہ عمل بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھ اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر پڑھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، جو 30 پارے میں موجود ہے، یہ پڑھ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگ اور درود پاک پڑھتے ہوئے سو جا۔ چنانچہ اس عورت نے یہ عمل کیا، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھی اسی ترتیب کے ساتھ اور درود پاک پڑھتی پڑھتی سو گئے۔ اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ تارکول کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، یعنی عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو اس کے لیے صدقہ کر، شاید کہ صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور خواب میں اس لڑکی کو دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے اور وہ باغ میں ہے اور اس پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، خوش و خرم ہے، اور اسی طرح نورانی تاج اس کے سر پر ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اس نے عرض کی کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ تو مجھے آپ کی کوئی اور حالت بیان کر کے گئی ہے اور آپ تو اس اچھی حالت میں ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ عذاب میں گرفتار ہے، تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ تو چنانچہ وہ کہنے لگی کہ حالت وہی تھی جیسی اس نے بتائی، میری والدہ نے جیسے بتائی حالت وہی تھی، اور صرف میری یہی حالت نہیں تھی بلکہ جس قبرستان میں میں ہوں اس میں 70,000 مردوں کو یہ عذاب ہو رہا تھا، 70,000 مرد عذاب میں گرفتار تھے۔ پھر ایک دن وہاں سے ایک عاشق رسول گزرا، متبع سنت بزرگ گزرا، اور اس نے ایک بار درود پاک پڑھ کے اس قبرستان والوں کو بخش دیا، اصالہ ثواب کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا، اور تمام قبرستان والوں کی اللہ رب العزت نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، اس عاشق رسول کے صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی وجہ سے
تمام قبرستان والوں کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی اور سب سے عذاب کو دور فرما دیا، عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں آ گیا کہ آپ اگر کسی مردہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خواب میں اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ اور دوسرا، آپ کے سامنے درود پاک کی کتنی برکت ہے اور درود پاک کے کتنے بڑے فائدے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں آ گئے کہ صرف ایک بار درود پاک پڑھنے سے وہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا نا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور جو درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو لہذا درود پاک کی کثرت کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، ایک امتی پر یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔